بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑی خبریں لے کے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں اور سیانے نے کیا کرو کارگو آیا تے باہروں تسی سمجھ ہی گئے ہوئے کہ اج کل جڑا سی خاور منیکا نے جو 3 دن تو جڑا انٹرویو نے تھرتھلی پائی سی اور جس غیرت مند حالات دے وچ او انٹرویو چل رہا سی خاور منیکا دا وہ بھی ختم ہو گیا جے تے او دے بھی حالات خراب ہو گئے جے۔ عمران خان کے خلاف عدت میں نکاح کی بڑی جو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ناظرین، شکایت کنندہ نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو کیس کیا تھا وہ واپس لے لیا ہے، اور اس حوالے سے جو شور و گل پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا کہ شاید عمران خان کے اس غیر شرعی نکاح کے حوالے سے جو ہے انہیں جو صادق امین جو اور بہت سے معاملات ان کے خلاف چل رہے تھے وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ نہل ہو جائیں گے، لیکن آج جو ہے وہ شکایت کنندہ محمد حنیف جس نے عدت میں نکاح کے حوالے سے کیس کیا ہوا تھا انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اندر کی خبر بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی طارق جمال صاحب۔ جی طارق جمال صاحب، دسو اے کی گل بن گئی جے؟ یہ بھٹا صاحب، آپ خوشیاں نہ منائیں، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کیس ختم ہو گیا۔ کیس ابھی شروع ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ نئے سرے سے شروع ہونا ہے کیس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جان چھوٹ گئی ہے؟ اور یہ انٹرویو جو آیا تھا وہ کیا معمولی انٹرویو تھا؟ اچھا، اگر ایک شہری مینج ہو گیا ہے تو کیا شہری کم ہے ملک میں؟ نیا شہری آ جائے گا، نئے شہری کی جانب سے نئی درخواست آ جائے گی۔ وہ اسلام آباد میں درخواست چل رہی تھی، یہ لاہور میں چل جائے گی، اتنا سا فرق پڑنا ہے۔ اور وہ اس میں ایک ہی ایویڈنس تھا جی، مفتی کا حلف نامہ جو مفتی سعید نے حلف دیا ہاں تھا۔ جی، اب جو فائل ہوگا کیس اس میں خاور صاحب کی جانب سے دی گئی طلاق کی کاپی بھی اٹیچ ہوگی ساتھ۔ اچھا، اور ساتھ مفتی صاحب کا نکاح نامہ وہ بیان الفی بھی اٹیچ ہوگا۔ یہ مطلب ہے طارق جمال اور صاحب گواہ صاحب بھی ہوں گے اور بڑا کچھ ہوگا اور ایک مضبوط ٹرائل بنے گا اور یہ دوبارہ سماعت ہو جائے گی۔ ہر شہری کا حق ہے، کوئی بھی عدالت میں جا سکتا ہے۔ کوئی اور کہہ دے گا جی میں آ گیا ہوں اب، تو پھر ختم کیسے ہوا؟ طارق جمال صاحب کوئی نواں کینج آئے گا، وہ کی لے کے آئے گا نواں؟ بھائی بھٹا صاحب، یہ محمد حنیف نے واپس لیا ہے۔ اچھا، یہ 22 کروڑ عوام نے تو واپس نہیں لیا نا کیس۔ اچھا، کوئی نیا شہری آ جائے گا، شہریوں کی کمی ہے؟ نہیں تو وہ نیا شہری کیا چیز لے کے آئے گا نا؟ یہی جو کیس ہوئی تھا جی، غیر شرعی کام ہوا ہے، عدت میں نکاح ہو گیا ہے، تو اسلام جو ہے وہ غیر اسلامی کام ہوا ہے، غیر قانونی ہوا ہے، غیر اخلاقی ہوا ہے، تو یہ تو بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ میرے جذبات بھی مجروح ہوئے ہیں، شریعت پر بھی انہوں نے غیر شرعی کام کیا ہے، تو یہ تو نیا کیس آ جائے گا۔ کوئی آپ گھبرائیں نہ، خوشیاں نہ منائیں، بلکہ گھبرائیں۔ آپ تو ایسے خوشی سے آپ نے خبر سنائی ہے کہ جیسے یہ ختم ہو گیا کیس۔ کیس ابھی شروع ہونا ہے اور مضبوط طریقے سے شروع ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے طارق جمال صاحب کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اور یہ خاور منیکا صاحب کا انٹرویو اور اس کے بعد وہ حاجرہ خان کی کتاب، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملات ٹھپ نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی، جو قانون اور آئین ہے نا، وہ بندے کو پھنسانے کے بھی راستے دیتا ہے اور نکلنے کے بھی راستے دیتا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں اقامہ کا معاملہ جب آیا تھا، پاناما چل رہا تھا، ایک معمولی سا کام ہوا اقامہ کا اور ملک کے وزیر اعظم کا۔ اچھا، تو آج دیکھیں یہ بھی اسی طرح کا کوئی کام ہونا ہے اور خان صاحب نائل۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی کام ہوتا ہے؟ دیکھنے میں معمولی ہوتا ہے، لیکن نااہلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا ہے بس۔ تو طارق جمال صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کہ عمران خان کی نہلی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو پی ٹی آئی کی چیئرمینی دی جائے گی؟ جو سابقہ خان صاحب کی جو چل رہی ہے نا بات، وہ تو انہوں نے نامزد کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب۔ اب جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو اس وقت جو خان صاحب جس کو کہیں گے وہی ہوگا، ظاہر ہے۔ طارق جمال صاحب اس وقت تو ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی یا جو علیمہ خان کی بہن ہے
उनमें इस वक्त ये शोर डला हुआ है और इस वक्त जो और समझो और लड़ाई हो रही है ना, धींगा कुश्ती वो हो रही है कि हलीमा खान को बनाया जाए या बुशरा बीबी को। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से, आपकी क्या खबरें हैं? बुशरा बीबी के मर्जी से टिकट तकसीम होते रहे 2018 में। अच्छा। कई टिकटें उन्होंने जारी की हैं, करवाई हैं। वो टाइम उनका था, अब टाइम उनका नहीं है। अच्छा। अब जो है वो सियासी सूझबूझ से इन्होंने अपना सर्वाइवल करना है। तो बुशरा बीबी का कोई पूरे पाकिस्तान में सियासी सूझबूझ वाला नेटवर्क नहीं है। वो उस वक्त तो और मोक्कल थे, इस वक्त और मोक्कल है। जनाब, बुशरा बीबी के हवाले से आप कैसी बातें तारिक जमाल साहब कह रहे हैं? उस वक्त तो पूरी हुकूमत के हवाले से बताया जा रहा था कि बुशरा बीबी जो है वो अपने मुवक्किलात के जरिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो वो मुवक्किल अभी भी उनके पास तो होंगे कुछ ना कुछ। नहीं, वो मुवक्किल और थे। वो मुवक्किल इनकी कैद में नहीं थे, बल्कि मुवक्किल ये मुवक्किलों के मतहत थे। अच्छा। अब जो इनके पास मुवक्किल रह गए वो तो मुश्तरका हैं, वही जो खावर साहब के भी मुवक्किल हैं और इनके भी मुवक्किल हैं। वो इतने हैवी मुवक्किल नहीं है भाईजान। पहले जो मुवक्किल थे इमरान खान साहब बताते हैं कि बुशरा बीबी एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले जो बात करती थी, हाँ जी, वही आइंदा चंद दिनों में सामने आ जाती थी। तो वो मुवक्किल कहाँ गए तारिक जमाल साहब? वो मुवक्किल बाअसर थे और वो बता देते थे ये कुछ हो जाएगा, आप ये कह दें। अच्छा। तो वो कह देती थी, हो जाता था। फिर तो अब तो वो है ही नहीं। अब पुराने मुवक्किल हैं उनके पास जो कई सालों से हैं। वो तो खावर साहब के पास भी हैं, इनके पास भी हैं मुश्तरका। इसका मतलब है उनकी अप्रोच जो है वो पाक पतन के चारों तरफ है। अब वो पाक पतन वाली बुशरा बीबी रह गई हैं, आप छोड़ें आप वो। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है तारिक जमाल जो उनके वो मुवक्किल थे उन्हें बोतल में बंद करके कहीं भेज दिया गया है कि क्या मामला आता है उन मुवक्किलों के? वो बोतल में बंद होने वाले नहीं थे। अच्छा। वो आजाद थे, बाअसर थे। वो तो वैसे जैसे एक होती है ना किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती। ये अब जो है ना, अब बंद जो बोतल में है ना, वो अब है इनके पास। अच्छा। जो अभी तक कोई कारनामा नहीं कर सके। आप देख लें, किसी जगह भी कुछ भी नहीं उन्होंने दिखाया अपना आप। जी नाजरीन, आप इस वक्त जो सूरत हाल है कि इद्दत में निकाह के हवाले से जो केस किया गया था वो तो जो मोहम्मद हनीफ अहमदई उन्होंने वापस ले लिया है। अब तारिक जमाल साहब का कहना है कि इस तरह का केस किसी वक्त भी दोबारा जो है वो दायर हो सकता है, जिसमें जो है खावर मुनेका और मुफ्ती सईद जो है उनके स्टामों के साथ और मजबूत दायर होगा और जिससे आप समझे कि किसी वक्त भी कोई नई खबर आ सकती है। और इसके अलावा जो इस वक्त हालात चल रहे हैं कि कौन चेयरमैन बनेगा अगर इमरान खान नाहल हो जाते हैं, तो इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हो सका। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल ते तुसी साडे चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।